توڑوا دی اور کہا کہ یہ نماز اس طرح کرنا پڑھنا شرک ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، نہ پڑھیں۔ دیکھیں یہ بالکل غلط کیا، امام صاحب شدید گناہ گار ہوئے، ان کو توبہ کرنا واجب ہے۔ انہیں شاید شرک کا معنی ہی نہیں پتہ تھا کہ صلاۃ التسبیح پڑھنے میں شرک کا کیا تصور۔ صلاۃ التسبیح کسی انسان کے لیے، آدمی کے لیے کوئی پڑھ رہے تھے، وہ تو اللہ کے لیے پڑھ رہے تھے۔ زیادہ سے زیادہ یہ تھا کہ ان کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ ایک نفل جماعت ہے اور نفل جماعت کے لیے باقاعدہ ہمیں کوئی ترغیبات نہیں دی گئیں، تو وہ اس پہ آبجیکشن کر سکتے تھے، اس کا بھی کوئی معقول جواب ان کو مل جاتا تو بہتر تھا۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل کی جماعت کروانا ثابت ہے، بخاری کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یہ طویل حدیث ہے، مختصر عرض کر رہا ہوں، کہ آپ میرے گھر تشریف لے آئیں، کیونکہ ان کی آنکھوں میں تھوڑی سی خرابی تھی، کم نظر آتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر اور مسجد کے درمیان ایک نالا ہے، نہر سی ہے، جب بارش ہوتی ہے تو یہ پوری بھر جاتی ہے، تو میں لوگوں کو جماعت نہیں کروا سکتا ہوں وہاں جا کر، تو پھر میں اپنے گھر پہ نماز پڑھ لیتا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور میرے گھر پہ آ کے تھوڑا نماز پڑھ لیں تاکہ میں اس جگہ کو جائے نماز بنا لوں۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے ہاں بھی یہی ایک نظریہ تھا جو آج مسلمانوں کے ہاں ہے، کہ جہاں کوئی بزرگ نماز پڑھے وہ جگہ باعث برکت ہوتی ہے اور وہاں پر نماز پڑھنا ایک سعادت کی بات ہے۔ سرکار تشریف لے گئے، چاش کے وقت وہاں پہنچے، راوی کہتے ہیں سرکار کھڑے ہوئے اور جتنے صحابہ کرام وہاں تھے وہ بھی پیچھے کھڑے ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نفل کی یہ جماعت کروائی۔ ایسی بخاری میں ہی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خالہ تھیں، آپ نے اجازت لی کہ میں چاہتا ہوں کہ سرکار کے رات کے معمولات کو دیکھوں، تو آپ مجھے حجرے میں سونے کی اجازت دیں۔ آپ کو اجازت ملی، سرکار سے پوچھا، پھر اجازت مل گئی، تو پھر یہ خود کہتے ہیں کہ سرکار رات میں اٹھے تو میں بھی اٹھ گیا اور سرکار نے نماز کی نیت باندھی تو میں بھی سرکار کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور وہ نفل نماز تھی۔ یہ کہتے ہیں میں لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہو گیا تو سرکار نے مجھے پکڑ کر رائٹ سائڈ پہ کھڑا کر دیا۔ یہ نہیں کیا کہ دھکا دے کے نماز توڑوا دی کہ نفل کی جماعت کیوں قائم کر رہے ہو، بلکہ سرکار نے ان کو سیدھی جانب کھڑا کیا۔ اسی طریقے سے جو پہلی حدیث ہے اس میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے تکبیر لگائی، صحابہ کرام نے پیچھے جماعت قائم کی تو سرکار نے نماز توڑ کے کہا یہ کیا کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، تو اس میں شرک کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی نماز پڑھ بھی لے، ہمارے فقہ حنفی میں ہے کہ اگر کوئی طلوع آفتاب کے وقت مسجد میں عوام الناس میں سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو اسے دوران نماز روکے نہیں، پہلے اس کو پڑھنے دیں، بعد میں بتائیں کہ بھائی آپ کی نماز نہیں ہوئی، طلوع آفتاب کے وقت نماز پڑھنا منع ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ اگر آپ اس کو ایسے روک دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ بدظن ہو جائے۔ اور اس کی ایک بہترین نظیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حکمت کس سے کہتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے، اور یہ بھی بخاری کی روایت ہے، صحابہ کرام بھی ساتھ تھے، تو دیکھا کہ ایک اعرابی تھے جو مسجد میں پیشاب کر رہے تھے، تو صحابہ کرام نے چاہا کہ ان کو روکیں تو سرکار نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ان کو پیشاب کرنے دیا گیا۔ جب وہ فارغ ہو گئے تو سرکار نے ان کو بلایا اور بتایا کہ یہ مسجدیں پیشاب وغیرہ کے لیے نہیں ہیں، تو اللہ کے ذکر کے لیے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ چلے گئے، پھر سرکار نے خود پانی کا ڈول منگا کے وہاں پانی بہایا۔ اس پر شارحین نے فرمایا کہ عوام الناس میں سے اگر کوئی کسی کام میں مشغول ہو اور آپ کو یہ یقین ہو کہ اس کو روکیں گے تو یہ دین سے بدظن ہو جائے گا، یا مطلب کوئی کلمہ کفر زبان سے غصے میں آ کے کہہ دے گا، تو تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کر کے پھر اس کو حکمت کے ساتھ سمجھائیں۔ وہ عربی صحابی تھے، دیہاتی تھے، اگر سرکار روکتے تو اس میں کئی خرابیاں تھیں۔ ایک تو پیشاب اچانک کرتے کرتے روکیں تو جسم پہ ایک طبی لحاظ سے، میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے منفی اثر مرتب ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا پیشاب ان کے کپڑوں میں گر جاتا، اور یہ بھی ہو سکتا تھا وہ بدظن ہو جاتے۔ اس سے ذرا غور کریں کہ سرکار نے ان کو کیا رویہ اختیار کیا، یہ نمازیں توڑوا رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے انشاءاللہ، بقیہ سوالات کے جوابات ایک مختصر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ایک بہن نے مزید کویسچن کیا تھا کہ انہوں نے اپنی بہن کی کہیں شادی کرنی تھی، تو وہ رشتہ ان کو کچھ نامناسب سا لگ رہا تھا، پہلے پتہ چل گیا تھا کہ صحیح لوگ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی بس وہ ہو گئی شادی، اور بعد میں ایسے ہی ہوا کہ بہن سخت آزمائش میں ہے اور ان کے ساتھ انتہائی سسرال والوں نے نامناسب رویہ اختیار کیا ہوا ہے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں بعض اوقات بہت زیادہ پچھتاتی ہوں کہ ہم نے ایسا کیوں کر دیا، کاش ہم ایسا نہ کرتے، تو کیا عمل کیا جائے کہ دل کو کچھ تسلی ملے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ غیب کا حال، غیب کا علم تو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا ہے غیب پہ مطلع کرتا ہے، وہ بھی عام لوگوں کو نہیں، اپنے خاص رسولوں کو۔ لہذا جب انسان کوئی کارروائی کرتا ہے تو وہ اپنے عقل اور ذہن کے مطابق ہی کرتا ہے، اور مشاورت کر لیتا ہے، تدبیر اختیار کرتا ہے، انہیں تمام تر صلاحیتیں استعمال کرنے کے بعد پھر وہ
جب ایک نتیجے تک پہنچتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ نتیجہ اس کے حق میں بہتر ہی ہو، کیونکہ قصور عقل کی بنا پر یا حالات کی بنا پہ کبھی کبھی نتیجے ناموافق بھی نکل آتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی اللہ تبارک اور ایسا ہی ہوتا ہے اکثر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، ہمیں چونکہ اللہ کا ارادہ نہیں پتہ ہوتا، لہذا ہم کوشش کرتے ہیں اور وہ کوشش اللہ تعالیٰ کے ارادے کے خلاف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں چاہتا ہوں یہ کاروبار کر لوں اور اس سے ترقی ہو جائے، ترقی کا ارادہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ یہ کاروبار تباہ ہو جائے اور ترقی نہ ہو، اور یہ ایک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، یعنی کہ امتحان کا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا۔ اب یقینی سی بات ہے کہ میں اللہ کے ارادے کو تو نہیں بدل سکتا، اللہ کے فیصلے کو تو نہیں بدل سکتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ یا اللہ کا فیصلہ ہمیں عمل کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے، اس سے پہلے اس پر مطلع ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ایک کاروبار میں سوچ رہا ہوں کروں نہ کروں، فائدہ ہوگا نقصان، ابھی مجھے نہیں پتا کہ اس میں فائدہ ہے نقصان، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے، میں کروں گا نقصان ہو جائے گا تو مجھے پتہ چلے گا کہ اللہ کا ارادہ یہ تھا۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ آپ نے اپنے طور پہ تمام طرح احتیاطیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی تھا کہ اس مقام پر بچی کا نکاح ہو، آپ نے کر دیا اللہ کے فیصلے کے مطابق، تو یہ حقیقتاً اللہ کے فیصلے کے تابع ہو کر ہوا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے فیصلے کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتی ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کہیں اور کوشش کرتی بھی یہیں پر نکاح ہوتا، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تو آپ اس کے خلاف کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو بچی کے لیے فیصلہ کیا وہ آپ کو اس بچی کے حق میں بظاہر حالات کے اعتبار سے ناموافق نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ خوب اپنی حکمتوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ وہ اگر کسی کو آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، اگر اس کی اصل حکمتیں آپ کے سامنے ظاہر کر دی جائیں اور ان حکمتوں کے پھر بدلے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ان حکمتوں کو اختیار کرنا یا ان حکمتوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینے کے جواب میں جو آخرت میں اللہ تعالیٰ انعام دینے والا ہے، اگر وہ ہمارے سامنے آ جائیں تو شاید ہم میں سے ہر ایک کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اسی قسم کی حکمتوں کے ہمیں بھی مستحق بنا دے، ہمیں بھی ان آزمائشوں میں مبتلا کر دے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو پچھتانے کی بالکل حاجت نہیں، اس بچی کا نکاح اس مقام پر ازل سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ تھا۔ کوششیں ہم کرتے ہیں، رشتے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، یاد رکھیں، لہٰذا آپ کو پچھتانے کی بالکل حاجت نہیں۔ آپ نے تمام تر اگر اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا کر بچی کے لیے کوئی فیصلہ کیا تھا اور وہ فیصلہ خلاف نکل گیا تو بالکل کوئی نہ پچھتائیں، یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور جتنا بچی آزمائش میں مبتلا ہوگی یہ عارضی زندگی ہے، 40 سالہ 50 سالہ 60 سالہ نو پرابلم، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راحت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سکون ہے، اور یہاں کی ایک ایک تکلیف پہ صبر اس بچی کے لیے آخرت میں کیا کیا انعام جمع کر رہا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، اگر آپ کو دکھا دیا جائے بتا دیا جائے تو آپ کہیں گے کہ کاش بچی چھوڑے اللہ تعالیٰ تو مجھے بھی ساری زندگی اس آزمائش میں رکھ، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ بروز قیامت جب مصیبتوں پر صبر کرنے والے اس صبر پر انعام حاصل کر رہے ہوں گے تو اس کو دیکھ کر وہ لوگ جو دنیا میں عافیت سے رہے تھے، آزمائشوں سے دور رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمنا کریں گے کہ کاش تو ہمیں، اے رب کاش تو ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج اور ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ اور پھر ہم اس پہ صبر کریں اور پھر اسی طرح کا انعام پالیں۔ لیکن کمال مومن کا یہی ہے کہ یہ چیزیں دیکھ کر پھر وہ کہے کہ اب میں کرتا ہوں، تو یہ تو کوئی بڑا کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھے بغیر اپنے یقین کو اتنا پختہ کرے، اپنے ایمان کو اتنا پختہ کرے کہ بالکل ایسے جیسے انعام سامنے رکھا ہوا ہے، اور جب انعام سامنے ہوتا ہے تو بڑی بڑی آزمائش اور تکلیفیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو آپ بھی ہمت کریں، اللہ تعالیٰ بچی کو بھی ہمت عطا فرمائے۔ ہاں، دعا کرنے میں حرج نہیں ہے، تدبیر اختیار کرنے میں کہ بچی کے گھر میں سکون ہو، آرام ہو، اس کے لیے تدابیر اختیار کرنے میں بھی حرج نہیں ہے، لیکن جب ہماری تمام تر کوشش کے باوجود رزلٹ ہماری مرضی کے خلاف نکل آئے تو سمجھ جائیے کہ ایک رب ہے، ایک ذات ایسی ہے جو ہمارے ارادوں کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ارادے ٹوٹنے سے پہچانا۔ کہنے کا مطلب یہ تھا آپ کے کہ میں بہت سے کاموں کا ارادہ کرتا تھا، پختہ ارادہ ہوتا تھا، لیکن پھر وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتے تھے، تو میں سمجھ جایا کرتا تھا کہ میرے ارادوں کی تکمیل میں ایک ایسی ذات پاک موجود ہے جو بعض اوقات حائل ہو جاتی ہے، اسی کا فیصلہ نافذ ہوتا ہے، میرا فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا اور مزید ذریعہ ہوتا ہے، تو ہمت کریں اور پچھتانے کی بالکل حاجت نہیں ہے۔ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، آپ نے جان بوجھ کے بہن کو کوئی دھکا نہیں دیا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ یہیں پر تھا۔ آپ لاکھ کوشش کرتی کہ کسی اور جگہ ہو جائے، نہیں ہونا تھا، لہٰذا اب یہ اللہ کا فیصلہ قبول کریں
اور اپنے دل کو بالکل پرسکون رکھیں. جہاں پر ماں باپ دوست احباب اچھی طرح سوچ بچار کر کے اور ہر طرح کے حالات کو موافق دیکھ کر کرتے ہیں, یہ تو آپ کو کھٹک رہا تھا نا, دیکھ کے کرتے ہیں, وہاں پہ حالات بگڑ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, امید ہے کہ آپ پرسکون رہیں گی. ایک بہن نے فرمایا کہ علماء سو اور علماء حق کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں علماء حق تو وہ ہیں جو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے والے ہیں اور صحیح علماء ہیں, جن کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کریمہ میں فرمائی, جن کے فضائل و مناقب قرآن میں موجود ہیں. اور علماء سو سے مراد برے علماء ہوتے ہیں جو فاسق ہیں, فاجر ہیں, جن کے عقائد میں خرابی ہے, جو لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہیں. اب یہ کہتی ہیں ہم کیسے پہچانیں کہ علماء حق کون ہے, علماء سو کون ہے؟ دیکھیں اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو ظاہر انسان کا بالکل شریعت کے موافق ہونا چاہیے, پہلی بات. دوسرا یہ کہ آپ اگر کسی عالم کو تسلسل سے سنتے ہیں, تسلسل سے بولتا دیکھتے ہیں, تو اتنا تو ہے نا کہ ہم اس کے اگر کوئی نظریات ہیں, خیالات ہیں, تو قرآن و حدیث کی تعلیم پر اس کو پیش کر کے یہ فیصلہ کر سکیں کہ اس کے خیالات قرآن کے موافق ہیں یا اس کے مخالف ہیں. بس جس کے عقائد, جس کے نظریات, جس کے تفکرات, جس کی فکر کا نتیجہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مخالف نظر آئے وہ علماء سو میں سے ہوگا. اسی طرح کسی کا جو عمل ہے وہ قرآن و حدیث میں بیان کردہ عمل کے خلاف ہو, فاسق و فاجر ہے, تو وہ علماء سو میں داخل ہو سکتا ہے. ویسے علماء سو کا لفظ اکثر بد عقیدہ علماء پہ بولا جاتا ہے, لیکن بے عمل عالم کے لیے بھی علماء سو کا لفظ بعض جگہ استعمال ہوا ہے. خلاصے کلام یہ ہوا. پھر آخر میں وہی بات جو میں اکثر دل جلاتا رہتا ہوں, آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ہماری عوام الناس ہے بالکل صفر علم کے معاملے میں. جب اس قسم کا کوئی امتحان سامنے آتا ہے کہ اپنے علم کی برکت سے کسی کو پہچانا جائے, تو ان کے پاس کچھ علم ہی نہیں ہوتا کہ جس کی روشنی میں کسی کو پہچان سکیں. اب کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کہ کوئی عالم سامنے آیا تو آپ نے مارا, کالا ہو گیا تو علماء سو ہے, اور سفید ہو گیا تو یہ علماء حق ہے. تو وہ تعلیم کہاں ہے بنیادی لحاظ سے کہ جس کو سیکھنا آپ پہ فرض تھا, اور اس کی روشنی میں آپ کسی عالم کا تھوڑا سا تجزیہ کر کے مشاہدہ کر کے اس کے بارے میں حق یا سو ہونے کا فیصلہ کر سکتے. تو ایسا کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو بھی ہمت کرنی ہوگی اور قرآن پڑھیں, ترجمہ تفسیر کے ساتھ کچھ حدیثیں پڑھیں, اور پھر اس علم کی برکت سے, علم کی روشنی میں آپ دیکھیں گے تو بہت کچھ آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا. انہوں نے فرمایا کہ علم قرآن کے حصول کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. کیا اگر کسی شخص کو عربی آتی ہے تو وہ قرآن سے مسائل اخذ کر سکتا ہے؟ دیکھیں بہن, یہ صرف عربی آنے سے کوئی عالم نہیں ہو جاتا. دیکھیں صحابہ کرام علیہم الرضوان عربی اللسان تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے, لیکن ان میں بھی مختلف کیٹگریز تھیں. بعض علماء اور مجتہد صحابی تھے, اور بعض بالکل عوام الناس تھے جیسے عربی صحابی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مجتہد اور صاحب علم صحابہ تھے, انہیں پہلی صف میں کھڑا کیا کرتے تھے, پھر ان سے جو کم علم, پھر ان سے کم علم, پھر ان سے کم علم. اگر صرف عربی اللسان ہونا انسان کو قرآن یا حدیث سے مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا تو پورے عرب کے اندر ایک ایک عوام میں سے ایک ایک شخص عالم دین ہوتا, لیکن ایسا نہیں ہے. وہ عوام ہیں, عام لوگ ہیں, تو عربی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن سے مسائل اخذ کرنے کے لیے تقریباً 14-15 علوم پڑھنے پڑتے ہیں, اور وہ بھی تقریباً 6 سال 7 سال 8 سال تک, تب کہیں جا کے انسان تھوڑا بہت اس قابل ہوتا ہے. پھر آگے جتنی وہ محنت